تو لکھنے پڑھنے کا شوق میرا بچپن میں تھا. یعنی میری سسٹر نے جب ادیب فاضل کیا تو اس کو میں مضمون لکھ کے دیا کرتا تھا. تو یعنی یہ میرا شوق تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیے خلیل جبران کو میں نے 10ویں جماعت میں سارا پڑھ لیا تھا ترجمے کے ساتھ. گو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی اس نے جو لکھا تھا، وہ مجھے 50 سال کے بعد جب میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو پھر میں سمجھا کہ میں نے کتنے بڑے مفکر کو اس وقت نہیں سمجھ پایا جسے میں نے آج سمجھا ہے. تو یہ جو پڑھنے کا شوق تھا مجھے بچپن سے تھا. اس زمانے میں جب میں میٹرک میں یا نوکری کے شروع ایام میں، تو میں نے یعنی لاسٹ ڈیز آف شاہ جہان اینڈ اورنگزیب، یہ فلپ کی کتاب تھی جو میں نے اس زمانے میں پڑھی. اسی طرح جو ٹریولاگ تھے وہ میں نے پڑھے. اس زمانے میں جب پھر میں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت ٹرینڈ چل رہا تھا رشین لٹریچر کا، کہ رشین ادیب جو ہیں وہ بڑے یعنی ایک لہر ہے جو جسے کہتے ہیں کہ ترقی پسند کی لہر ہے، ترقی پسندی کی. تو اس لہر میں جتنے بھی پروفیسر حضرات تھے جو یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں یا جو اس وقت کے لکھنے والے تھے، تو وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے ہم نے فلاں کو پڑھا، اور بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. جس کو وہ پوچھتے تھے تم نے شلوکو کو پڑھا، تم نے گورکی کو پڑھا، اور ہم جیسے بڑے مایوسی سے بیٹھتے یار ہم نے واقعی نہیں پڑھا. ایک شرمساری سی ہوتی تھی کہ یار یہ ان ادیبوں کو پڑھ چکے ہیں اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں. نہ ہم نے او ہنری کو جانتے تھے، نہ موپاسا کو جانتے تھے، نہ ان رشین رائٹرز کو جانتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو بہت کچھ حاصل کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹر بننے کے لیے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. جتنا بھی وہ پڑھے وہ کم ہے، جتنا بھی پڑھے وہ کم ہے. مجھے ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے، جب شیخ سعدی کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا سفر کیا اور اتنی دنیا گھومی آپ نے اور اتنا کوئی لکھا آپ نے، تو آپ نے کیا حاصل کیا؟ اس نے کہا علم کا ایک دریا بہہ رہا تھا، ایک چلو پانی میں نے بھی پی لیا. تو یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اس کا یہ دریا ہے، اس میں آپ تک ہے کہ آپ کتنا پانی پی سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ بھئی اس کے لیے آپ لگاتار پڑھتے رہیں. اور ایک ادیب کے لیے جب تک وہ زندہ ہے اس کے لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پڑھے اور وہ پڑھتا رہے. آپ کو پڑھائی میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو کسی وقت ایسی بات بتا سکتا ہے جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو. وہ آپ کو ایسا نقطہ دے سکتا ہے جسے تلاش کرنے میں آپ کو بہت مدت لگی ہو. تو یہ ہے کہ سیکھنا جو ہے ادیب کے لیے جب سے وہ زندہ پیدا ہوتا ہے اور آخری مرنے تک، آخری سانسوں تک وہ سیکھتا ہے، اس کو سیکھتے رہنا چاہیے. اور یہ جو کچھ لوگوں کی یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یہ آپ لوگ جو ہیں یہ قاری پہ چھوڑ دیجئے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جن کو ابھرنا ہوتا ہے، جن کو اوپر جانا ہوتا ہے، جن کو اقبال اور غالب بننا ہوتا ہے، جن کو میر بننا ہوتا ہے، ان کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ان کو چمچوں کی یا کسی جو ان کی وہ کریں وہ یعنی ان کے آگے پیچھے. مقصد یہ کہ ان کو خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کلام آپ کو مجبور کرے گا پڑھنے کے لیے، ان کی تحریر آپ کو مجبور کرے گی پڑھنے کے لیے. ان کی جو ویکیبلری ہے، ان کی جو ان کا جو لکھنے کا سٹائل ہے، شیلی جسے کہتے ہیں، وہ ان کی کرافٹسمین شپ آپ کو مجبور کرے گی، ان کی فنکاری آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ ہمیں کس انداز میں لکھیے، کیسے لکھیے. تو پڑھنا بہت ضروری ہے ایک ادیب کے لیے. تو میرے بھی جب میں نے ساتھ ساتھ جب میں نے ادیب فاضل کیا، اس کے بعد میں نوکری تو کرتا ہی تھا، ساتھ ساتھ میں نے اخباروں میں کام شروع کیا. تقریباً 10 سال تک میں اخبار ایڈٹ کرتا رہا. کشمیر میں نے روشنی کو ایڈٹ کیا، زمیندار کو ایڈٹ کیا، پولیٹیکل ٹائمز کو ایڈٹ کیا. تو زمیندار کو شفیع سمنانی صاحب تھے اس وقت اس کے چیف ایڈیٹر. تو روشنی والے کا مجھے نام یاد نہیں اس وقت، تو لیکن جو یہ تھے طاہر مستر تھے پولیٹیکل ٹائمز کے یہاں جموں میں وقت اخبار کو ایڈٹ کرتا رہا، سندیش کو ایڈٹ کرتا رہا.
تو نذیر سمنانی کی اخبار تھی وہ امارت کو ایڈٹ کرتا رہا، تاکہ یہ تھا کہ میرے گھریلو جو اخراجات ہیں ان کے پورے کرنے کے لیے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھا ان کو کھان پان یا ان کی لباس ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے میں یہ پارٹ ٹائم جاب کرتا رہا۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو لکھنے کا میرا شوق تھا اس میں زیادہ یعنی بروستی ہوئی۔ میں نے ساتھ ساتھ افسانے بھی لکھے، وہ بھی چلتا رہا سلسلہ۔ تو میں جن لوگوں کو میں نے پڑھا تو یعنی میری نظر میں یہ ہے کہ انسان کو پڑھائی جو ہے نا، جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، یہ ہے آپ کو یعنی الفابیٹس پڑھنے کے لیے آپ پڑھ پائیں، انگریزی کی کتاب ہے آپ پڑھ پائیں، اردو کی کتاب ہے آپ پڑھ پائیں، ہندی کی کتاب ہے آپ کو پڑھنے کے لیے، جیسے سلیبس ہے آپ کے کالج کا، یونیورسٹی کا یا سکول کا، اس کو پڑھنے کے لیے کیوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسے پڑھنا، لکھنا کیسے ہے، اور کون لوگ تھے، ہسٹری میں کیا ہوا ہے، کیا یہ چیزیں جاننے کے لیے، جسے نالج کہتے ہیں۔ وہ اس کے بعد عمل اس کا شروع ہوتا ہے۔ نالج کا جو وہ اس کا جو سٹیج ہے وہ بعد میں آتا ہے، دوسرا سٹیج ہے جب وہ پھر اچھے ادیبوں کو پڑھے، اچھے شاعروں کو پڑھے، اچھے تاریخ دانوں کو پڑھے، مورخوں کو پڑھے، اچھے جو ٹریولاگ جنہوں نے لکھے ہیں ان کو پڑھے، تاکہ زندگی جو ہے نا، زندگی کو ان لوگوں نے زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہوتا ہے، وہ زندگی کے مشاہدات جو ہوتے ہیں، تجربات جو ان کے ہوتے ہیں، وہ ان کی تحریروں میں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ان کی تحریریں پڑھتے ہیں تو ان کی اپنی نالج بڑھتی ہے، اور جس کے پاس نالج ہوگی وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے، کسی بھی محفل میں بیٹھ سکتا ہے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وہ میاں محمد بخش ہمارے میرپور میں ایک جگہ ہے 13 کلومیٹر، میرپور جو پاکستان ایڈمنسٹریشن کشمیر کا ایک ضلع ہے بہت بڑا، تو وہاں سے 13 کلومیٹر ایک جگہ ہے کھڑی شریف میں ہمارے پنجابی کے ایک بہت عظیم صوفی شاعر ہوئے ہیں میاں محمد بخش۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی عامہ بے خلاصاں اگے خاصاں دی گل کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتےاں اگے ترنی، کہ جو باتیں خاص آدمیوں کے ساتھ کرنے والی ہوں وہ اگر آپ عام لوگوں سے، ان پڑھ لوگوں سے، جاہل لوگوں سے کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کھیر بنائی ہے میٹھی، تو آپ نے کتوں کے آگے رکھ دی، کتے کو کیا پتہ کہ اس کی لذت، اس کا جو سواد جو ہے وہ کیا ہوگا، تو وہ ویسے ہی ہے۔ تو جو یہ نالج ہے، جو یہ علم ہے، علم کے لیے جو ہے وہ خاصاں دی گل ہونی چاہیے، ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ بھئی بات کو کیسے کریں، کس طریقے سے کریں۔ تو اس لیے جو ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو لکھنے والے لڑکے ہیں، نوجوان نسل جو ہے لکھنا چاہتی ہے، ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا وہ پڑھیں گے اتنا ان میں نکھار آئے گا، ان کا اپنا ایک سٹائل بنے گا۔ ایک زمانہ تھا جب کرشن چندر وغیرہ لکھتے تھے تو ایک نام بن گیا کرشن چندر کا، ہر آدمی جو مطلب اس وقت رومانی جو تحریر تھی اس میں کرشن چندر اول نمبر پہ تھا، تو کئی لوگوں نے اسی سٹائل کو اپنایا، جیسے رام لال تھے، جوگندر پال تھے، ہمارے یہاں نور شاہ صاحب تھے، ٹھاکر پنچھی تھے، جموں میں ایک اور تھے، وہ ان کا نام تھا سیاہ بوتل وغیرہ، ان کے کوئی مجموعے 2-3 ان کے تھے، مجھے ابھی نام یاد آ کے بتاؤں گا۔ ان لوگوں نے جو وہ سٹائل اپنایا، ان کی ایک اپنی شناخت نہیں بن سکی۔ ان میں سے میرے خیال میں جو 2 یا 3 آدمی ابھرے، ان میں سے ایک ہمارے اسٹیٹ کا نور شاہ صاحب ہے، یہ تھوڑا سا انہوں نے الگ ہٹ کے بعد میں لکھا، تو یا پھر جوگندر پال، اور دوسرا جو یہاں کا میں سمجھتا ہوں اردو میں پشکر ناتھ۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میرے سینئر جو تھے لکھنے والے تھے، ان میں اردو میں پشکر ناتھ کو میں سب سے پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں۔ جو زبان اس کے پاس تھی، جو اس کے پاس پلاٹ تھے، جو چھوتے پلاٹ اس نے چھوئے،
وہ بہت کم لوگوں نے اس پہ ہاتھ ڈالا. مجھے یہ علم نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پشکر ناتھ کو ہم لوگوں نے کیوں اگنور کیا. پشکر ناتھ کو اس طریقے سے وہ کیوں نہیں اس کی پذیرائی ہوئی جس طریقے سے باقی لوگوں میں. اس کی ایک وجہ میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ پشکر ناتھ وہ محفل پرست نہیں تھا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، محفلوں میں نہیں جاتا تھا، کسی نے بلایا تو گیا، ادروائز نہیں گیا. اور پشکر ناتھ نے ان دنوں لکھنا شروع کیا جب بی اے پاس جو بہت بڑی ایک توپ سمجھی جاتی تھی، وہ لکھتا تھا پشکر ناتھ بی اے. جب 20ویں صدی میں شمع میں اس کے جو افسانے چھپتے تھے، یا روبی میں، یا آج کل میں، یا شاعر میں، یا ادب لطیف پاکستان میں، بہت چھپا وہ. تو لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کرٹک نے یا کسی نقاد کسی نے بھی اس پر کوئی بہتر کام کیا ہو، اس کے افسانوں پہ کام کیا ہو. مجھے ایسا دکھتا نہیں مجھے، جبکہ ہونا چاہیے تھا بہت زیادہ کام، کیونکہ میری نظر میں پشکر ناتھ سے بہتر لکھنے والا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ میں بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، نہ میری ہم اثروں میں سے کوئی ہے، نہ ہم سے پہلے کے ہیں. نور شاہ سے بھی وہ سینئر تھا، ہاں جی، لیکن وہ حاصل کر پایا مقام، جس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگوں میں ذرا کم ہی ملتا تھا. تو ذرا اس میں تھا، محکمہ پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف میں تھا وہ، تو وہاں ایک یعنی شاید ہر کلرک تک گیا وہ، اس کے بعد آگے نہیں جا سکا. لیکن میری اس کے ساتھ بہت اچھی بنتی تھی، ہم اکثر بیٹھتے تھے. تو آپ اس کا بیٹا جو ہے شاید آپ کے اکیڈمی میں ہے، وہ انل جو جموں میں ہے، وہ اس کا بیٹا ہے. تو اس نے بھی کوئی نہیں کیا کہ اس کے باپ کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اکٹھا کرے، وہ نہیں کیا اس نے. اسی طرح مطلب کشمیر میں جو نا ایک بڑا ادب پیدا نہیں ہو پایا. بڑا ادب سے میری مراد یہ ہے کہ عبداللہ حسین جیسا کوئی ناول کسی نے نہیں لکھا، اداس نسلیں. ممتاز مفتی جیسا کسی نے ناول نہیں لکھا، خدا کی بستی. کرتلین جیسا کوئی ناول نہیں لکھ پایا، آگ کا دریا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 47 کو دیکھا ہے. 47 پہ یعنی جو اداس نسلیں ہیں وہ تو ہے ہی، تقسیم کے جو محرکات تھے اور جو ان کی جو تباہیاں ہوئی اس پہ وہ ناول ہے سارا. اداس نسلیں جو اس کے بعد کا جو لوگ تھے جو تباہ حال تھے معاشی طور پہ، ان پہ اس نے جو لکھا، اور جو چھوٹے طبقے کے لوگوں کے ساتھ اس نے لکھا. آگ کا دریا تو کہ مسلسل چل رہا ہے، گوتم ایک کریکٹر ہے جو آ رہا ہے 47 تک آ رہا ہے. تو مطلب اتنا ایسے بڑا لٹریچر جو ہے ہمارے ہاں بہت کم لکھا گیا. اشفاق احمد جیسے نہیں لکھ پائے ہم لوگ. نور شاہ نے ریڈیائی ڈرامے لکھے، 100 کے قریب پشکر ناتھ نے لکھے، کسی نے کوئی کام نہیں کیا ان پہ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل پائے کہ بھئی انہوں نے کتنا کام کیا. ہمارے ہاں میری اپنے یہ سوچ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا لٹریچر پیدا نہیں ہو پایا، نہ شاعری میں اور نہ ہی افسانے میں اور نہ ہی ناول میں. ہاں ہم 1.5 اینٹ کی اینٹ ہم کھڑی کر لیں مسجد اپنی تو وہ اور بات ہے، لیکن جب ہم پرکھے جائیں گے، جب ہماری جو ہے یعنی کل جو اردو لٹریچر ہے یا دوسرا کوئی لٹریچر ہے، اس میں اگر ہم کو پرکھا جائے گا تو وہاں ہم کھڑے نہیں ہوتے. جس کے لیے جو ہے نوجوان نسل کو زیادہ محنت کرنی چاہیے اور ان کو کوئی اپنی شناخت بنانی چاہیے. اسی طرح میں شاعری کی اگر بات کروں تو شاعر بھی ہمارے ہاں کوئی 2-3 نام ہی ہیں جن کو ہم یعنی کہیں کہ ہاں جی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شاعری جانتے نہیں یا وہ عروض سے واقف نہیں یا وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے. بالکل ہے، زبان بھی ہے، لیکن جو یا تو یوں کہہ لیجیے کہ ہم ایک اس چھوٹے سے دائرے میں رہتے ہیں تو کوئی ہمارا نوٹس نہیں لیا گیا. لیکن میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں، کیونکہ چراغ حسرت اگر پونچھ جیسے جگہ سے اٹھ کے جب جاتا ہے تو وہ یعنی اخبار بھی ایڈٹ کرتا ہے، شاعری بھی کرتا ہے اور ایک بہت بڑا نام کماتا ہے. وہ بھی تو یہی پونچھ سے گیا تھا. پونچھ سے ہی ایک اور شخص جو ہے وہ پاپا میاں وہ گئے
पापा मियाँ जो थे वो उनका असली नाम जो था वो ठाकुर दास था, और सर सैयद ने उनको एडमिशन दिलाई। लंबा किस्सा मैं छोटा कर रहा हूँ कि सर सैयद ने जब उनको एडमिशन के लिए चिट्ठी लिखी ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के लिए, तो उसमें उसको पूछा लड़के को, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी ठाकुर दास। उसने कहा ठाकुर दास का मतलब क्या है? तो उसने कहा जी ठाकुर कहते हैं भगवान को, दास हो गया उसका उसका चेला, उसका मरीद, उसका नौकर, उसका चाकर। उसने कहा इसका मतलब तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है। तो उन्होंने उसको अब्दुल्ला के नाम से जो सिफारशी ख़त लिखा, उसमें प्रिंसिपल को लिखा कि इसके रहने का, बोर्डिंग लॉजिंग का ख़र्चा मेरे ज़िम्मे, इसको आप पढ़ाइए। तो उसने, और उसको लेके कौन गया? ये जो आलरेड जो कि इकबाल के उस्ताद थे, वो उसको लेके गए वहाँ। तो जब वहाँ पढ़ के आया तो फिर मुशर्रफ ख़ानदान की जो औरत थी उनके साथ उसकी शादी हुई, और वो पहली खातून है जिसने प्राइमरी की सतह पे बच्चों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और फिर वही अब्दुल्ला, अगर आप अलीगढ़ में चले जाएं तो अब्दुल्ला हॉल है वहाँ, अब्दुल्ला कॉलेज है, बार उसके नाम पे है। 1965 में उनको पद्म भूषण का से नवाजा गया। तो ये भी पूंछ से निकला है जी। पूंछ के काफ़ी लोग जो हैं, अब ये कृष्ण चंद्र का नाम लेते हैं जी, कृष्ण चंद्र पूंछ के था। पूंछ में नहीं, पूंछ में जब वो आया वो 8 साल का था। जो उसका बाप जो गौरी शंकर था, जो डॉक्टर था, वो पूंछ के राजा का डॉक्टर था, तो वहाँ वो आया। लेकिन जो ख़ुद चूँकि वो 8 साल की उम्र में यहाँ आया, मैट्रिक यहाँ पढ़ा, मैट्रिक उसने जो मैट्रिक में तालीम यहाँ पढ़ी है। मैंने उसके टीचर दीनानाथ टीचर से मैं मिला हूँ, उसके टीचर से भी। तो जो उसकी क्लास के टीचर था उस वक्त, लेकिन मैट्रिक भी उसने जो लाहौर में जाके की। तो ये जो हिंद समाचार वाले हैं वो उसके नज़दीकी रिश्तेदारों में से हैं। महेंद्र नाथ उसका भाई था। तो ये लोग चूँकि बचपन उसका यहाँ गुजरा, इसीलिए उसके अफसानों में, उसके नावलों में जो पूंछ जो है या कश्मीर जो है वो बड़ा उभरता है उसके नावलों में। उसकी वजह ये है। तो ये है कि पूंछ की सरजमीन ने काफ़ी अच्छे लोग दिए। कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर में जो, यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर अख्तर मोहिउद्दीन के जो कश्मीरी अफसाने हैं उनका तर्जमा किया जाए तो मेरी नज़र में यह है कि पाए के अफसाने लिखे उसने। क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ काफ़ी देर, इकट्ठे रहे हैं हम। एक लॉ डिपार्टमेंट का एक सेल हुआ करता था, उर्दू ट्रांसलेशन सेल, वो उसके इंचार्ज थे। तो मैं वहाँ एडिटर था उस वक़्त। तो अक्सर हमारी बातें होती रहती थीं और अदब के बारे में। उनके अफसाने मुझे याद है, शायद एक चूज़े के अनुमान से भी ऐसा उसका एक अफसाना था, बहुत गज़ब का अफसाना था। वो लोग थे, उनकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए उर्दू में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बराए करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।